بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما نافعا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بسم اللہ شریف کے فیوز و برکات۔ ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے ہمارا اکاؤنٹ سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں اور اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ شریف کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ جل شانہ کا نام ہے، اللہ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ ابن مرویہ میں بھی اسی طرح کی روایت ہے، اور یہ روایت بھی ابن مرویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا، لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، بے سے مراد اللہ تعالیٰ کا بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت میں کرم و رحم کرنے والے کو۔ ابن جریر میں بھی یہی روایت ہے، لیکن سند کی روح سے یہ بے حد غریب ہے۔ ممکن ہے کسی صحابی وغیرہ سے مروی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے ہو، مرفوع حدیث نہ ہو، واللہ عالم۔ ابن مرویہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہے، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا۔ اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی کی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حرف ہے، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہے، اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ آپ کی اونٹنی ذرا پسلی تو میں نے کہا، شیطان کا ستیہ ناسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی طاقت و قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ نسائی نے اپنی کتاب عمل یوم الولید میں اور ابن مرویہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے نقل کیا ہے، اور صحابی کا نام اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا۔ اس لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لینا مستحب ہے۔ خطبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ بیت الخلاء
پاخانہ میں جانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ وضو کے وقت بھی پڑھ لے۔ مسند احمد اور سنن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید اور ابی سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء تو وضو کے وقت آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب بتاتے ہیں، بعض مطلق و واجب کے قائل ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے۔ بعض نے یاد آنے کے وقت اور بعض نے مطلقاً اسے واجب کہا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان عنقریب آئے گا انشاءاللہ العظیم۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل کی ہے۔ ایک میں ہے کہ جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بسم اللہ پڑھ لے اور اللہ کوئی اولاد بخشے تو اس کے اپنے اور اس کی اولاد کے سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ لیکن یہ روایت بالکل بے اصل ہے۔ میں نے تو یہ کہیں کسی معتبر کتاب میں نہیں پائی۔ کھاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو آپ کی پرورش میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اگلے خاوند سے تھے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا واجب بتلاتے ہیں۔ بیوی سے ملنے یعنی جمع کرتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ صحیحین میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا، یعنی اے اللہ ہمیں اور جو ہمیں تو دے اسے شیطان سے بچا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس جمع سے حمل ٹھہر جائے تو اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا تعلق کس سے ہے۔ نحویوں کہ اس میں دو قول ہے اور دونوں ہی تقریباً ہم خیال ہے۔ بعض اسم کہتے ہیں اور بعض اس فعل کہتے ہیں۔ ہر ایک کی دلیل قرآن سے ملتی ہے۔ جو لوگ اسم کے ساتھ متعلق بتاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بسم اللہ ابتدائی یعنی اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے۔ قرآن میں ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس میں اسم یعنی مصدر ظاہر کر دیا گیا، اور جو لوگ فعل مقتدر بناتے ہیں چاہے وہ امر ہو یا خبر، جیسے کہ دراصل دونوں ہی صحیح ہے، اس لیے کہ فعل کے لیے بھی مصدر کا ہونا ضروری ہے، تو اختیار ہے کہ فعل کو مقدر مانا جائے اور اس کا مصدر کو مطابق اس فعل کا جس کا نام پہلے لیا گیا ہے۔ کھڑا ہونا، بیٹھنا، کھانا پینا، قرآن کا پڑھنا، وضو اور نماز وغیرہ، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے، امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے۔ اللہ عالم۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا، اے محمد کہیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود یہ تھا کہ اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا سب اللہ کے نام سے شروع ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی فضیلت خاص حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے لیکن سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا اکٹھے کھایا کرو، اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو کیونکہ اس وقت شیطان اور جن پھیل جاتے ہیں۔ عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دو اور گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کر دو، چراغ بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کا برتن بسم اللہ پڑھ کر ڈال دو اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈانپو۔ اگر برتن ڈالنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ملے تو کوئی چیز آڑی رکھ دو۔ اسے بخاری نے نقل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بسم اللہ شریف کی برکات اس کے فیوز سے نوازے اور یہ باتیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔